السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک لڑکی اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میری زندگی کس طرح ایک نشئی کے ساتھ گزری۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا اور نشے کے لیے مجھ سے پیسے وغیرہ مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں تیرے لیے بات کرے گی، کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے جا کر ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کر دی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا کھانا وغیرہ بنا لیتی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا۔ اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے کچھ مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ خاتون بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے، سال میں 1 یا 2 بار گھر میں چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر میں خاص مہمان آ رہے ہیں، سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے، فکر مت کرو۔ اگر تمہیں دیر ہو گئی ہے تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشز بنوائی تھیں اور جب انہوں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے اور مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بناؤں گی تو وہ مجھے اس کے علیحدہ سے 500 روپے دے گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگی زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو پسند آئے تھے،
میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو، میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے، مہنگائی انسان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا، تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ بنوانا تھا، رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل کر کھانا بنانے لگیں۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسموں کی ڈشز تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی، رخسانہ بی بی نے ساری ڈشز میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویر بنا لی، پھر مجھ سے کہا، یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشز فریج میں رکھ دیں۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اس دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران ہی رہ گئی، کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشز ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھیں، آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ نے اپنے لیے ڈشز نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا کہ جاؤ زویا، تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشز باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں۔ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا، تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا، باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا، کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں لے جانا تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہوئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور میں گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشز بنوائیں۔ پھر جب ڈشز تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائی اور کہا کہ زویا جب یہ ڈشز ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے مجھے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی ساری ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا، انہوں نے اکرم کے ساتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھیں۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی نے ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھول کے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بیوی آ گئی۔ آتے ہی پوچھا، فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بیوی دراصل میں ڈشز دیکھ رہی تھی، آپ نے ان سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بیوی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسا ہی پڑا رہا، شاید وہ آج آئیں گے تو میں ان کو یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بیوی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشز فریج میں پڑی دکھائی دیں، اب تو وہ باسی ہو چکی تھیں۔ رخسانہ بیوی نے کہا کہ جاتے وقت میں یہ ساری ڈشز لیتی جاؤں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے اس کھانے کو میں نے کوڑا دان میں، یعنی میں نے اس کو ڈسٹ بن میں گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بیوی نے دوبارہ مجھ سے کھانے بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بیوی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھی جب وہ مختلف قسموں کی ڈشز بنواتی تھی، باقی دونوں وہ میرے ہی ہاتھ کا کھانا، پکا ہوا کھانا کھاتی تھی۔ 3 دن گزرے تھے کہ رخسانہ بیوی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں۔ اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں بیزی ہو گئیں۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بیوی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بیوی بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئیں اور رخسانہ بیوی نے موبائل سے تصویریں بنا لیں اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ ہی لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بیوی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا کہ زویا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی، کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بیوی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھی، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اسی لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئیں تو میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بیوی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشئی شوہر گھر آیا اور اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اس روز رخسانہ بیوی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھیں، اس لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے ہوئے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کیا، گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔ گلدان میں پڑا 100 روپے اٹھا لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی کہ میری قسمت میں نشئی شخص لکھا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی حالت لگا دی اور آج جاوید کو نشہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے گئے تھے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو اب تک ہم بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوتے۔
میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کئی ڈشیں بنوائیں اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی، پھر جب تیسرے روز وہ باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈش بن رہی تھی، نمک ختم ہو گیا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی، خود سے کہہ رہی تھی کہ رخسانہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی ہیں جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ باجی وہ نمک ختم ہو گیا ہے، وہ منگوا دیں۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے بھی مشہور ہونے کا شوق تو تھا، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا تھا۔ جب شعور کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنے ارد گرد غربت ہی پائی۔ اماں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا تھا اور جوان ہوتے ہی میری جاوید سے شادی کر دی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہوتی ہیں۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بی بی آخر کیسے مشہور ہونا چاہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے پتہ لگایا جائے کہ یہ کیسے مشہور ہونا چاہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں یا برا منا لیں۔ وہ مجھے نوکری سے بھی بے دخل کر سکتی تھیں کیونکہ میرا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نوکری سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور تجسس کے باوجود میں نہ پوچھ سکی۔